کب ٹوٹیں گی زنجیریں ہماری؟ تحریر عامر علی شاہین۔ بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے ارشد شریف کی والدہ کے الفاظ تھے، میں ذہنی طور پر اب تک قبول ہی نہیں کر پائی کہ ارشد اس دنیا میں نہیں ہے۔ جیسے وہ کبھی سوات چلا جاتا تھا، کبھی وزیرستان چلا جاتا تھا۔ میں آج بھی خود کو یہی بتاتی ہوں کہ وہ کہیں گیا ہوا ہے اور بس جلد ہی واپس آ جائے گا۔ ارشد شریف کی والدہ رفعت آرا علوی یہ بتاتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئیں۔ ان کی عمر اب تقریباً 70 سال ہے اور بی بی سی سے کئی گھنٹے کی ملاقات میں صرف ایک بار ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے گئے، جب غالباً بی بی سی کی ٹیم کے مطابق انہیں یہ خیال آیا کہ ان کا بیٹا اب واپس نہیں آئے گا۔ اس موقع پر ارشد شریف کی والدہ نے کہا کہ میرے پاس اب اور کیا بچا ہے؟ کیا ہم عورتیں باہر دھکے کھائیں؟ مجھے اس ملک میں انصاف کی کوئی امید نہیں رہی۔ سامعین محترم، ارشد شریف کوئی پہلے صحافی نہیں ہے کہ جن کو شہید کیا گیا ہے۔ ایسے بے شمار قلمی مجاہد ہیں جن کے گھر والے ماضی میں بھی درد و الم کی تصویر بنے ہیں۔ پاکستان کے ماشاء اللہ کے سیاہ ادوار میں ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں جنہوں نے مادر وطن کے ہر سپوت کو یہ احساس دلایا ہے کہ یہ وطن ایک جمہوری جد و جہد کے نتیجے میں بنا تھا۔ اس وطن پر برسر اقتدار صرف عوام کے نمائندے ہو سکتے ہیں۔ کسی فوجی آمر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عوام کے نمائندوں کو پابند سلاسل کر کے ملک کے اقتدار پر قبضہ کر لیں۔ محترمہ فاطمہ جناح وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے اس سلسلے میں حقیقی طور پر پاکستان کے اندر جمہوریت کی بحالی کے لیے تحریک کا آغاز کیا اور جنرل ایوب کے سیاہ مارشل لا کے خلاف علم حق بلند کیا، اور آپ کی شخصیت کو ایسے ہی متنازع بنایا گیا کہ جیسے آج عمران خان کی شخصیت کو جان بوجھ کر متنازع بنایا جا رہا ہے۔ اس وقت فاطمہ جناح کے حق میں ایک مرد مجاہد حبیب جالب نے ایک شورۂ آفاق نظم کہی جس کا عنوان تھا ماں، اور وہ نظم کچھ یوں تھی: بچوں پہ چلی گولی، بچوں پہ چلی گولی، ماں دیکھ کے یہ بولی، یہ دل کے میرے ٹکڑے یوں روئے میرے ہوتے، میں دور کھڑی دیکھوں یہ مجھ سے نہیں ہوگا، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں دور کھڑی دیکھوں اور اہل ستم کھیلے خون سے میرے بچوں کے، دن رات یہاں ہولی، بچوں پہ چلی گولی، بچوں پہ چلی گولی، ماں دیکھ کے یہ بولی، یہ دل کے میرے ٹکڑے یوں روئے میرے ہوتے، میں دور کھڑی دیکھوں یہ مجھ سے نہیں ہوگا، میدان میں نکل آئی، میدان میں نکل آئی، ایک برق سی لہرائی، ہر دستے ستم کانپا، بندوق بھی تھرائی، ہر سم صدا گونجی، میں آتی ہوں میں آئی، میں آتی ہوں میں آئی، ہر ظلم ہوا باطل اور سہم گئے قاتل، جب اس نے زباں کھولی، بچوں پہ چلی گولی، بچوں پہ چلی گولی، اس نے کہا خونخوارو دولت کے پرستارو، دھرتی ہے یہ ہم سب کی، اس دھرتی کو نہ تانو انگریز کے دربانوں، صاحب کی عطا کردہ جاگیر نہ تم جانو، اس ظلم سے باز آؤ، بیرک میں چلے جاؤ، بیرک میں چلے جاؤ، کیوں چند لٹیروں کی پھرتے ہو لیے ٹولی، بچوں پہ چلی گولی، بچوں پہ چلی گولی۔ اسی دور میں ملک میں غریب کے استحصال ماشاء اللہ کی بدماشی پر جالب نے 14 اگست کے عنوان سے ایک نظم کہی جو آزادی کے حوالے سے ایک شکوہ تھا۔ جالب نے کہا: کہاں ٹوٹی ہیں زنجیریں ہماری، کہاں بدلی ہیں تقدیریں ہماری، وطن تھا ذہن میں زنداں نہیں تھا، چمن خوابوں کا یوں ویراں نہیں تھا، بہاروں نے دیے وہ داغ ہم کو، نظر آتا ہے مقتل باغ ہم کو،
گھروں کو چھوڑ کر جب ہم چلے تھے، ہمارے دل میں کیا کیا ولولے تھے۔ یہ سوچا تھا ہمارا راج ہوگا، سرے محنت کشاں پر تاج ہوگا۔ نہ لوٹے گا کوئی محنت کسی کی، ملے گی سب کو دولت زندگی کی۔ نہ چاٹیں گی ہمارا خوں مشینیں، بنے گی رشک جنت یہ زمینیں۔ کوئی گوہر کوئی آدم نہ ہوگا، کسی کو رہزنوں کا غم نہ ہوگا۔ لٹی ہر گام پر امید اپنی، محرم بن گئی ہر عید اپنی۔ مسلط ہے سروں پر رات اب تک، وہی ہے صورت حالات اب تک۔ یہ وہ شکوے تھے جو جالب نے بار بار کیے، اور اسی شکوہ گوئی پر انہیں بار بار کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایوبی ماشاء اللہ گزری، اور پھر ضیاء کی ماشاء اللہ آ گئی۔ اس دور میں بھی جالب نے خاموشی اختیار نہ کی، اور آپ نے کہا: ظلمت کو ضیاء سر سر کو صبا، بندے کو خدا کیا لکھنا۔ پتھر کو گوہر دیوار کو در، کرغس کو ہما کیا لکھنا۔ ایک حشر بپا ہے گھر گھر میں، دم گھٹتا ہے گنبد بے در میں۔ ایک شخص کے ہاتھوں مدت سے رسوا ہے وطن دنیا بھر میں۔ اے دیدہ ورو اس ذلت کو، قسمت کا لکھا کیا لکھنا۔ ظلمت کو ضیاء سر سر کو صبا، بندے کو خدا کیا لکھنا۔ یہ اہل حشم یہ دار و عجم، سب نقش بر آب ہے اے ہمدم۔ مٹ جائیں گے سب پروردہ شب، اے اہل وفا رہ جائیں گے ہم۔ ہو جاں کا ضیاء پر قاتل کو معصوم ادا کیا لکھنا۔ ظلمت کو ضیاء سر سر کو صبا، بندے کو خدا کیا لکھنا۔ لوگوں پہ ہی ہم نے جاں کی، ہم نے ہی انہی کی غمخواری۔ ہوتے ہیں تو ہوں یہ ہاتھ قلم، شاعر نہ بنیں گے درباری۔ ابلیس نما انسانوں کی، اے دوست ثنا کیا لکھنا۔ ظلمت کو ضیاء سر سر کو صبا، بندے کو خدا کیا لکھنا۔ حق بات پر کوڑے اور زنداں، باطل کے شکنجے میں ہے یہ جاں۔ انسان ہے کہ سہمے بیٹھے ہیں، خوخار درندے ہے رقصاں۔ اس ظلم و ستم کو، لطف و کرم کو، اس دکھ کو دوا کیا لکھنا۔ ظلمت کو ضیاء سر سر کو صبا، بندے کو خدا کیا لکھنا۔ ہر شام یہاں شام ویراں، آسیب زدہ رستے گلیاں۔ جس شہر کی دھن میں نکلے تھے، وہ شہر دل برباد کہاں۔ صحرا کو چمن، بن کو گلشن، بادل کو ردا کیا لکھنا۔ ظلمت کو ضیاء سر سر کو صبا، بندے کو خدا کیا لکھنا۔ اے میرے وطن کے فنکارو، ظلمت پہ نہ اپنا فن وارو۔ یہ محل سراؤں کے باسی، قاتل ہیں سبھی اپنے یارو۔ ورثے میں ہمیں یہ غم ہے ملا، اس غم کو نیا کیا لکھنا۔ ظلمت کو ضیاء سر سر کو صبا، بندے کو خدا کیا لکھنا۔ اور پھر وقت گزرا، جالب بھی چلے گئے اور ضیاء بھی، مگر جو نہیں گیا وہ ظلم تھا جو ضیاء الحق نے ہمیں ورثے میں دیا۔ ایک مسلسل جد و جہد کے بعد عمران خان برسر اقتدار آیا، جس کو ہر الیکشن میں دھاندلی کا سامنا ہوا، اور پھر اسے ایک سازش کے ذریعے اقتدار سے اتار دیا گیا۔ اس ظلم پر پاکستان کا ہر ذی شعور صحافی اور وکیل چیخ اٹھا، جس میں ارشد شریف بھی تھا، اور پھر ارشد شریف کو خاموش کرا دیا گیا۔ آج بھی کئی صحافیوں کی جان کو خطرہ ہے، آخر کیوں؟ عمران خان جو قاتلانہ حملے سے ایک دفعہ بچ چکے ہیں، اپنی ٹانگ پر گولی کھا چکے ہیں، اور ان کی جان کو مسلسل خطرہ ہے، آخر کیوں؟
ہم نے ارشد شریف کو کھو دیا ہے۔ اس کی ماں کی بھری آنکھیں ہر پاکستانی سے سوال کرتی ہیں، آخر کب تک ہم حقیقی آزادی کو ترسیں گے؟ کب میرے وطن کا غریب بچہ بلال حبشی کی طرح حقیقی آزادی کے تصور کو دل میں رکھ کر اذان دے گا، اور مکے کے کافروں کی طرح میرے وطن کے بدماش اشرافیہ کا بچہ اسے حسرت سے دیکھے گا؟ کب، آخر کب ٹوٹیں گی زنجیریں ہماری؟